سر زرکا آپ حکومت کے اسپیشلی جو اسپیکر صاحب نے ایکشنز لیے ہیں اس کے بعد کمیٹی بھی بنا دیا, وہ 16 رکنی کمیٹی کیا فائنڈنگز لے کر آتی ہے, ول گیٹ ٹو نو دیٹ ایز ویل. آپ سیٹسفائڈ ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف کیا مزید چاہتی ہے, کیا اقدامات اور کرنے چاہیے تھے ان لوگوں کو؟ دیکھیے سب سے پہلے تو یہ بیچارے سارجنٹ ایٹ آرمز کی کیا ان کی کیا حیثیت ہے, وہ بیچارے مطلب ان کو تو جو حکم دیا جاتا ہے وہ ان کے پاس نہ کوئی چیز ہوتی ہے نہ کچھ, وہ تو صرف کھڑے ہونے کے لیے ہوتے ہیں, بلکہ وہ تو کرسیوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں ہمارے سینٹ اور پارلیمنٹ میں. وہ ایک مطلب ایک تقدس ہے وہاں کا, میرا نہیں خیال ان کو کوئی پتہ نہیں کیا سیکیورٹی ہوتی. بہرحال اب مسئلہ اصل میں یہ کہ وہ انہوں نے تو کچھ نہیں کیا, وہ کس کے آگے کھڑے ہوتے. آپ کو تو بیسکلی انٹیریئر منسٹر کا تو کوئی نام ہی نہیں لے رہا, آئی جی پولیس کا تو کوئی نام ہی نہیں لے رہا, جن کو فون کر کے انہوں نے کہا, مطلب یہ حالات ہیں ہمارے اسپیکر صاحب کے کہ وہ انٹیریئر منسٹر کا نام کوئی نہیں لے سکتا, ان کو کوئی بلا نہیں سکتا اسمبلی میں. تو جب آپ اتنے کمزور ہوں, آپ کے جمہوری جو پارلیمان ہے اس کے جو کسٹوڈین وہ اتنے کمزور ہوں, اس دن 8 تاریخ کو جب یہ 9 تاریخ کو جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا, سیشن تھا, اس کے دوران ہی گاڑیاں باہر کھڑی تھی سارے میڈیا کی, ایک ہلچل مچی ہوئی تھی, پولیس کی گاڑیاں آئی ہوئی ہیں, اور وہاں پر سیشن ہو رہا تھا. تو جب اٹھایا گیا شروع میں تو سب سے پہلے تو بیرسٹر گوہر اور جو اپنے شیر افضل مروت, تو اس وقت تو سب لوگ اندر تھے, اس وقت تو اسپیکر صاحب بھی اندر تھے, اور ان لوگوں نے میسیجز بھجوائے ہیں, زین قریشی اور باقی لوگوں نے ان کو میسیجز بھجوائے, بھائی ہمیں کھانا ہی بھجوا دو, ہم ادھر محصور ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس وقت کسی نے جواب نہیں لیا. بات یہ ہے کہ اصل میں بڑی معذرت کے ساتھ ہمارے سیاسی لوگوں کو عادت پڑ چکی ہے, 70 سال کی ٹریننگ ہے کہ بس بلی بن کے بیٹھ جاؤ, چوزا بن کے بیٹھ جاؤ, کوئی اور ہے جو تم کو چلائے گا, کوئی اور ہے جو تمہیں, ہم جو مرضی کہتے ہیں. بڑا آسان ہے کہ نا کوئی اور جو چلائے گا, آپ نہ چلنا چاہیں, آپ نہ چلیں, آپ میری بات آپ بیٹھ گئے, وہ بیٹھ گئے, میری بات سنیں. نہیں دیکھیں, آپ میری ایک بات سنیں, یہ سارا وقت سیاستدانوں کو کہتے ہیں یہ کرپٹ ہیں, یہ کرتے ہیں. اب آپ دیکھ لیں کون سا سیاستدان اپنا فلور کراس کرے گا, کوئی نہیں کرے گا. وہ جو پہلے ہوتا تھا, آج تو میں یوٹیوب کھولی تھی, توبہ توبہ توبہ. نہیں ایک سیکنڈ پلیز, میں کیا چھوڑوں, what credibility? Okay, listen to what I am saying. What do you mean social media? People are watching it because there are videos. ایک آپ کا حکومتی افسر جس نے لوگوں کو پیسے دیے, خواہ وہ گریڈ 22 کا تھا, خواہ وہ سیویلین تھا, خواہ وہ ملٹری تھا, ان کے اوپر اتنی ویڈیوز, ایک حقیقت کے کس نے کس کو پیسے دیے, یہ روش کس نے سٹارٹ. میں نے کیا الزام لگانا ہے, ہسٹری ہے. I'm just saying کہ کوئی بھی کسی پہ الزام لگا دے, it's very easy to do that until unless تالی 2 ہاتھ سے بچتی ہے. مجھے سمپل یہ سمجھا دیجیے گا, مجھے یہ سمجھا دیجیے گا, I understand what you're saying, مجھے یہ سمجھا دیجیے گا کہ آپ کیوں بات کرنا چاہ رہے ہیں, کیونکہ ٹی وی پہ دیکھیں جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں سوشل میڈیا وہ دکھاتا ہے, الگورتھم ہے نا, میں جو دیکھنا چاہوں گی مجھے وہ دکھائے گا, آپ جو دیکھنا چاہیں گے وہ دکھائے. سوشل میڈیا از biased, that has to be understood. Algorithm no, we are just portraying everything objectively. آپ کو بھی بلایا, ان کو بھی بلایا, ان کو بھی بلایا, سب اپنا اپنا موقف تھے. مجھے بس یہ بتا دیں, میں تو ایک جنرل, میں بھی جنرل, جیسے آپ نے سوشل میڈیا کے بارے میں ایک جنرل بات کی تو میں نے بھی ایک عرض کر دی. چلے اب میں بھی مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ فار ایگزامپل اگر آپ لوگوں نے بات جمہوری اقدار کی کرنی ہے تو پھر ان لوگوں سے کرنی پڑے گی نا جو جمہوریت پر کو مانتے ہیں somehow the other, چاہے وہ اس ٹائم پر کہیں اور بیٹھے ہیں. آپ لوگ پھر کہتے ہیں ہم نے بات کرنی ہے اسٹیبلشمنٹ سے کرنی ہے. دیکھیں بات سنیں, بات یہ ہے کہ سب لوگوں کو یکجان ہو کے اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے. وہ یک کیا 2 قلب 1 جان والی سٹوری, وہ 2 قلب نہیں, 24 کروڑ جو ہے نا وہ قلب کٹھے ہوں گے, یا اس میں میجورٹی کٹھی ہوگی تو پھر یہ ملک آگے چلے گا. یہ 2-4 کمرے میں بند کر کے ہم نے یہ آرڈر پاس کر دیا, اب یہ اڑیں گے اور یہ رہیں گے, ان کو ہم کرسیوں پہ لائیں گے, ان کو ہم ہٹائیں گے, یہ نہیں چلے گا. یہ پرانے طریقے ختم ہو گئے ہیں. آپ لوگ اور آپ کے جو لوگ ہیں وہ نہیں یہ سمجھ رہے. آپ یہ بدلے گا, بدل رہا ہے. دیکھیں نا وہ سب لوگ, میں پارلیمان کی بات کرتی ہوں, جو بک جاتے تھے, جو لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ, ہماری پارٹی میں ہوا, اس کے بعد ابھی سندھ ہاؤس میں ہوا, اب نہیں ہو رہا. ابھی دیکھیں گے قانون سازی کے ٹائم پہ کیا ہوگا. میں آپ سب قانون سازی کے لیے نمبر 4-5 ہی چاہیے نا حکومت کو, بہت زیادہ نہیں چاہیے. آپ کو لگتا ہے کہ کوئی 4-5 ادھر ادھر ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ خدشہ پی ٹی آئی کو بھی یہی ہے کہ ہمارے ممبران کو ذرا تروڑ مڑوڑ کے کوشش کی جا رہی ہے کہ ادھر فٹ ہو جائے. میرے خیال میں 2 چاہیے اکثریت ضروری ہے. اگر قانون سازی کریں گے اس حوالے سے کہ ہم نے ایکسٹینشن دینا ہے,
ابھی وہ ایکسٹینشن ایک کو دے رہے ہیں، لیکن ابھی اس کی وجہ سے پوری پاکستان کے ملازمین کو دے رہے ہیں. اللہ ان کا بلا ہوا ہے جو سارے پاکستان کے ملازمین ہیں. ابھی میں جسٹس شائق عثمانی کی بات سن رہا تھا. انہوں نے کہا کہ جج کا جو کام ہوتا ہے وہ دماغ سے تعلق رکھتا ہے. وہ دماغ انسان کا 65 سال تک زبردست تیز اور ایکٹیو چلتا ہے، لیکن 65 سال کے بعد 68 تک جب آپ پہنچتے ہیں پھر فیل ہو جاتا ہے. تو اس لیے 65 کا عمر ٹھیک ہے. یہ تو جسٹس شائق نے خود کہا، میں ایک شو پر میں تھا. اور دوسری بات یہ تھی، میں آج کے شو کی توسط سے میں بار کو کہہ رہا ہوں، سپریم کورٹ بار کو، کیا آپ بار والے جو آئین اور قانون کی جنگ لڑ رہے ہیں، کیا اس وقت میں اس متنازع صورتحال میں اس قسم کی متنازع قانون سازی کے حق میں بار ہے یا نہیں ہے؟ بار ہے یا نہیں؟ اب آئیے ابھی مولانا ہے یا نہیں؟ ابھی جو ایک دو باتیں ہیں، ایک ہے حکومت کا حصہ بننا، ایک ہے حکومت میں شامل ہونا. دونوں ایک ہی بات ہے. جمعیت علماء اسلام نے انتخاب کیا ہے اپنے آپ کے لیے اپوزیشن کا. ہم اپوزیشن میں تھے، اپوزیشن میں ہے اور اپوزیشن میں رہیں گے. کم ہوا ہے ویسے جے یو آئی کی طرف سے نا، زیادہ تر حکومت کا حصہ رہی ہے جے یو آئی. نہیں، یہ دیکھیں یہ بات ٹھیک نہیں ہے. وہ اس لیے ٹھیک نہیں ہے کہ 47 سے لے کر آج تک جمعیت علماء اسلام 2.5 سال پیپلز پارٹی کے ساتھ حکومت میں رہی. آپ گنتی کریں، 5 سال پی ایم ایل این کے ساتھ، 7.5 سال ہو گئے، اور 1.5 سال پی ڈی ایم کی حکومت میں. یہ ہو گئے تقریباً 9 سال ہو گئے. اب 76 سال ہوئے. 77 سال اس ملک کا عمر ہے. 77 سال جے یو آئی کو 77 سال میں پاکستان میں صرف مختلف حکومتیں آئی، ڈکٹیٹرشپ بھی آئی اور جمہوریت کے نام پر بھی حکومتیں آئی. ہم صرف 8 سے 9 سال حکومت میں رہے، باقی پوری عرصہ ہماری اپوزیشن میں. تو ابھی آپ حکومت میں نہیں ہوں گے؟ ابھی آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ ہم حکومت میں نہیں ہوں گے، ہم اپوزیشن میں ہوں گے. جہاں تک قانون سازی کی بات ہے، جب مسودہ سامنے آئے گی دیکھیں گے کہ محرکات کیا ہے، وجوہات کیا ہے کہ حکومت قانون سازی کر رہی ہے. اس کے بعد پاسبلٹی ہے کہ محرکات کچھ اس طرح کے ہوں کہ آپ حکومت کا ساتھ دے دیں. یہ جب مسودہ سامنے آئے گا پھر پارٹی فیصلہ کرے گی. لیکن پاسبلٹی ہے، میں فیصلہ نہیں کر سکتا ہوں. یہ جب مسودہ آئے گی پھر پارٹی بیٹھ کے فیصلہ کرے گی. لیکن آپ میری ذاتی رائے پوچھتے ہیں، میرے ذاتی رائے یہ ہے کہ پارٹی اس قسم کی قانون سازی کی حمایت نہ کرے. یہ آپ کی ذاتی رائے ہو گئی، لیکن چلیں پاسبلٹی ہے یا نہیں یہ نہ بتا دیں، لیکن امپاسبلٹی نہیں ہے یہ آپ کہہ رہے ہیں. مطلب مسودے کو دیکھا جائے گا تو یہ امپاسبل نہیں ہے کہ قانون سازی کو دیکھا بھی نہ جائے. دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ میں نہیں کہہ سکتا ہوں ابھی تک مسودہ سامنے نہیں کہ پارٹی حمایت کرے گی یا نہیں کرے گی. ایک بات ہے، اگر قانون آئین یا آئینی تقاضوں سے متصادم ہے یا آئینی ترمیم، ان تمام چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے. اس کے بعد پھر پارٹی فیصلہ کرے گی اس مسودے کے بارے میں. لیکن فی الحال پارٹی کا فیصلہ یہ ہے کہ ہم کسی بھی صورت میں نہ حکومت کا حصہ بنیں گے نہ حکومت کو سپورٹ کریں گے. ہم اپوزیشن ہی میں رہیں گے.